نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 750 فقہ القلوب. والایمان یذکر الانسان دائما بالنعم الكبرى التي سخرها الله له في هذا الكون ويذكره بالمنعم الوهاب ومن ثم يوجهه إلى الأدب الواجب في شكر هذه النعم وشكر المنعم وتذكره بالله كلما أردت النعمة لتبقى القلوب موصولة بالله عند كل حركة في الحياة. والایمان اور ایمان یذکر یاد دہانی کراتا ہے، ریمائنڈ کراتا ہے، الانسان انسان کو، دائماً ہمیشہ آلویز، بالنعم الکبریٰ بڑی بڑی نعمتوں کے بارے میں. یعنی جب انسان کے اندر ایمان ہوتا ہے تو اس ایمان کی وجہ سے انسان کو بڑی بڑی نعمتیں نظر آنے لگتی ہیں، سمجھ میں آنے لگتی ہیں. التی سخرها اللہ لہ، وہ جن کو اللہ نے اس کے لیے مسخر کیا ہے، یعنی انسان کے لیے، فی ھذا الکون، اس کائنات میں. اللہ نے اس کائنات کے اندر جو بڑی بڑی نعمتیں انسان کے لیے رکھی ہیں وہ ایمان کی وجہ سے انسان کو نظر آتی ہیں. وَيُذَكِّرُهُ بِالْمُنْعِمِ الْوَهَّابِ، اور وہ اس کو انعام کرنے والی ہستی کی بھی یاد دلاتا ہے، الوہاب، جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. یعنی ایمان کی وجہ سے ایک طرف انسان کو نعمتیں نظر آتی ہیں تو دوسری طرف نعمتیں دینے والا بھی نظر آتا ہے، اس کے بارے میں بھی انسان سوچتا ہے. وَمِن ثَمَّ، اور یہاں سے، یوجہہ، وہ اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے، الی الادب الواجب، لازمی ادب کی طرف، مینر کی طرف، فی شکر ہذہ النعم، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے. یعنی جب انسان کو نعمتیں نظر آتی ہیں، نعمتیں دینے والے کی یاد آتی ہے تو پھر شکر بھی ادا ہوتا ہے. وشکر المنعم، اور نعمت دینے والے کا شکر، نعمت پر بھی شکر اور نعمت دینے والے کا بھی شکر. وَتُذَكِّرُهُ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ کی یاد دلاتی ہے اس کو، كُلَّمَا عُرِضَتِ النِّعْمَةُ، جب بھی کوئی نعمت دی جاتی ہے اس کو یا سامنے آتی. یعنی ایمان والے شخص کے سامنے جب کوئی نعمت سامنے آتی ہے تو وہ فوراً اس کو اللہ کی یاد دلاتی ہے. لِتَبْقَى الْقُلُوبُ، تاکہ باقی رہیں دل، موصولۃ باللہ، اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے، عند کل حرکۃ فی الحیات، زندگی کی ہر موومنٹ میں، ہر حرکت میں. اور اس طرح انسان ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے. اگر غور کیا جائے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب انسان کون ہے تو حقیقت میں شکر گزار انسان ہی سب سے زیادہ کامیاب ہے. کہ شکر گزار انسان ہی ایک مطمئن زندگی گزارتا ہے، شکر گزار انسان ہی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر خوشحال ہوتا ہے. ورنہ انسان کے پاس دنیا بھر کی بھی نعمتیں ہوں اور اگر وہ شکر گزار نہیں تو وہ سب سے زیادہ بدقسمت انسان ہے، کیونکہ وہ کسی نعمت کو دیکھ ہی نہیں پا رہا، اس سے خوش ہی نہیں ہو رہا، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا رہا، نعمت دینے والے سے بھی وہ راضی نہیں، اس کے خلاف بھی کمپلینٹس ہیں اس کو. تو ایسا انسان سوائے جلنے کوڑنے کے اور پریشان رہنے کے، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر کتنا بدقسمت ہے اور کس قدر ناکام ہے کہ اسے شکر کی توفیق نہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے اپنے اندر ایمان پیدا کریں، وہ ایمان جو آپ کو نعمتیں دکھانے کے قابل ہو، وہ ایمان کہ جس سے آپ اپنے رب کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں اور ہر لمحہ اس کی یاد آتی رہے اور نعمتیں دکھائی دینے لگے، وہ نظر پیدا ہو جائے کہ نعمتیں نظر آنے لگے. یعنی ایسے ہی لوگ واقعی
دیدہ ور ہیں، نگاہیں رکھنے والے ہیں، جن کو نعمتیں نظر آتی ہیں اور منعم کا احسان سمجھ میں آتا ہے. ورنہ اگر یہ نگاہ نہ ہو تو انسان اپنے آپ پر ہی ظلم کرنے والا ہے. ایسے ہی انسانوں کے ساتھ بھی ریلیشنز اچھے ہوں گے، کیونکہ ان سے پہنچنے والی خیر پر بھی وہ ان کا شکر گزار ہوگا. جو اس کو ملے گا اس پر بھی خوش ہوگا، اور جو دے رہا ہے اس سے بھی راضی ہوگا، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بچے ہوں، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، چاہے وہ میل جول کے لوگ ہوں، سوشل سرکل ہو. وہ ہر ایک کے بیچ میں ہنستا کھیلتا، راضی خوشی، ہر ایک سے اچھا سلوک کرنے والا، کیونکہ وہ ہر ایک کی طرف سے ملنے والی خیر چھوٹی ہو یا بڑی اس کو اکنالج کر رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی قدر کر رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو اپریشیٹ کرے پھر اس کو اپریسیشن نہ ملے. لیکن ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ پہلے ہمیں مان لیا جائے اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ دوسرے کو ہم کیا دیتے ہیں. تو خود غرض انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا. تو یہ ایمان کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایمان انسان کی دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے اور اس کو وہ نظر آنے لگتا ہے جو عام لوگ دیکھ نہیں سکتے. فسبحان المنعم الذی خلق کل شیء، تو پاک ہے وہ منعم، انعام دینے والا، نعمتیں دینے والا، احسان کرنے والا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. وتفضل، اور فضل فرمایا، علی عبادہ، اپنے بندوں پر، بکل شیء، ہر چیز کے ساتھ. الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اور اس نے نشاور کر دی تم پر اپنی نعمتیں ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر علم کے، بغیر ہدایت کے، بغیر روشن کتاب کے. یعنی ایسے ہی لوگ ناشکرے ہیں. یعنی کچھ ایسے ہیں کہ جو یہ نعمتیں دیکھتے ہیں جو آسمانوں میں اور جو زمین میں، ظاہری نعمتیں بھی نظر آتی ہیں ان کو اور باطنی بھی. لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو کچھ بھی نظر نہیں آتا، تو وہ بغیر علم کے، بغیر سمجھ کے اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں جھگڑنا شروع کر دیتے. تو جو اپنے منعم کے بارے میں جھگڑتا ہے پھر وہ کہاں سے خوشحال ہو سکتا ہے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ. کفر بڑے معنوں میں ہو یا چھوٹے معنوں میں، دونوں کی اصل وجہ منعم کو نہ پہچاننا ہے. یعنی بڑا کفر جو اللہ کا انکار کرتا ہے، تو دینے والا تو وہی ہے سب کچھ، لیکن انسان اسی کو نہیں پہچانتا. اور چھوٹا کفر کیا ہے؟ ناشکری. تو وہ بھی اس وقت ہی ہوتی ہے جب انسان دینے والے کو نہیں پہچانتا یا اس نعمت کو نعمت نہیں سمجھتا جو دراصل نعمت ہوتی ہے. السلام علیکم استاذ جی. استاذ جی، ایمان تو ہے ہی حقیقتوں کی پہچان نا، کہ حقیقت پتہ لگ جائے، رب کی حقیقت، کائنات کی حقیقت اور اپنی حقیقت. اور جب انسان کو حقیقتوں کا علم ہو جاتا ہے تو جو پہلی فیلنگ واقعی ڈیولپ ہوتی ہے وہ شکر کی ہے، اور جو شکر ہی ہے پھر انسان کو عاجزی کی طرف اور سارے اچھے اخلاق اپریسیشن کی طرف جی لے کر جاتا ہے. اور کفر یہی ہے کہ حقیقت کا نہ جاننا. اور شیطان کا تو وہ چیلنج بھی یہی تھا کہ میں نے بندوں کو شکر گزار نہیں بننے دینا. یعنی کہ شکر گزار کیسے نہیں بننے دینا؟ کبھی غفلت میں ڈال کے، اندھیروں میں ڈال کے، بزی کر کے، جس طرح بھی ہے انہیں حقیقتوں کا اپنے ارد گرد کا پتہ نہ چلے. تو جو ایمان والا انسان ہوتا ہے وہ کتنا باشعور اور کتنا جاننے والا ہوتا ہے کہ اسے واقعی اپنے آس پاس جو کچھ ہو رہا تھا نا اس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہیں اور کس لیے ہو رہی ہیں. یعنی حقیقت کیا ہے؟ حق، یعنی جو سچائی ہے. تو جو شخص سچائی کا انکار کر دے پھر وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دینے والا ہے. منافقت اسی وجہ سے بہت بڑا جرم ہے، کفر سے بھی بڑا جرم ہو جاتا ہے، کیونکہ منافقت کی بنیاد جھوٹ پر ہوتی. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. والمؤمن اور مومن هو الذي ينسب النعم كلها للمنعم سبحانہ، وہ ہے جو منسوب کرتا ہے ساری کی ساری نعمتوں کو منعم کی طرف، یعنی منعم حقیقی کی طرف جو اللہ سبحانہ وتعالی ہے. وَيَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِقَادِرٍ عَلَى مُقَابَلَةِ نِعَمِ اللَّهِ بِمِثْلِهَا، اور وہ جانتا ہے کہ نہیں وہ قادر مقابلہ کرنے کا اللہ کی نعمتوں کے اس کی مانند. وَأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِلَّا الشُّكْرَ مُقَابِلَ النِّعَمِ، اور یہ کہ نہیں وہ مالک مگر شکر ادا کرنے کا نعمتوں کے مقابلے میں. یعنی جو کچھ اللہ نے ہمیں دیا ہے ہم بدلے میں اس کو وہ تو دے ہی نہیں سکتے، یعنی جتنا کچھ اس نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے بدلے میں ہم دے کیا رہے ہیں، اس کچھ بھی نہیں دے سکتے بھی نہیں. ٹھیک ہے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ شکر ادا کر سکتے ہیں. والادب الواجب فی حق المنعم، تو لازمی حق جو منعم کے حق میں ہے، ان المؤمن کلما استمتع بنعمت من نعم اللہ التي تغمره والتي يتقلب في عطافها كل حين ان يذكر ربه حامدا له مثنيا عليه ليبقى القلب موصولا بربه ذاكرا عابدا خاشعا شاكرا في جميع احواله. لازمی ادب جو ہے وہ منعم کے حق میں یہ ہے کہ مومن جب بھی کسی نعمت سے فائدہ اٹھائے اللہ کی نعمتوں میں سے، التی تغمرہ جو اس کو ڈھانپے ہوئے ہیں، اوپر نیچے سے اس پر نچھاور ہیں، واللتی یتقلب فی آطافہا، اور وہ جو اس کے پہلوؤں میں گھوم پھر رہی ہیں. یتقلب کا مطلب ہوتا ہے چلنا پھرنا. فی آطافہا، آطاف عطف سے ہے، ثانی عطف ہی کنارے کو، یعنی سائڈز کے معنوں میں، جو اس کے جوانب میں چاروں طرف. کل حین ہر وقت، یعنی ہمارے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف جو نعمتیں ہیں. ان یذکر ربہ، ان کا تقاضا کیا ہے کہ انسان اپنے رب کو یاد کرتا رہے، حامدا لہ، اس کی تعریف کرتے ہوئے، الحمدللہ کہتے ہوئے، مثنیا علیہ، اس کی ثنا کرتے ہوئے. مثنیہ ثنا کا لفظ ہے، ثنا کا لفظ ہے نا ثانی سے ہے، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو. ٹھیک ہے، یعنی جب کسی حمد میں ریپیٹیشن ہوتی ہے تو وہ ثنا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیبقى القلب، تاکہ باقی رہے دل، موصولاً جڑا ہوا، بربی، اپنے رب کے ساتھ، تاکہ اپنے رب کے ساتھ تعلق برقرار رکھے. ذاکراً، ذکر کرتے ہوئے، عابداً، عبادت کرتے ہوئے، خاشعاً، خشوع اختیار کرتے ہوئے، فی جمیع احوالہ، اپنے تمام حالات میں، اچھے حالات ہوں یا برے حالات ہوں، دن ہو یا رات ہو، ہمیشہ اپنے رب کی طرف ہی اس کا رخ ہو. وَهَذَا الشُّعُورُ كَفِيلٌ بِاسْتِبْقَاءِ الْقَلْبِ الْبَشَرِيِّ فِي حَالَةٍ يَقِظَةٍ تَامَّةٍ حَسَّاسَةٍ لَا تَغْفَلُ عَنْ مُرَاقَبَةِ اللَّهِ وَلَا تَخْمَدُ وَلَا تَتَبَلَّدُ بِالرُّكُودِ وَالْغَفْلَ وَالنِّسْيَانِ فَمَعَ كُلِّ نِعْمَةٍ ذِكْرٌ لِلْمُنْعِمِ وَثَنَاءٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا الشُّعُورُ، اور یہ شعور جو ہے، کفیل، یہ ضامن ہے کس چیز کا؟ باستبقاء القلب البشری، انسانی دل کو باقی رکھنے کا، فی حالت یقظۃ تامۃ، مکمل بیداری کی حالت میں. یعنی یہی احساس انسان کے دل کو مکمل طور پر بیدار رکھتا ہے، زندہ رکھتا ہے. حساسۃ، حساس رکھتا ہے. لا تغفل عن مراقبۃ اللہ، جو کسی وقت بھی اللہ کے مراقبے یا اللہ کے جو دیکھنا ہے ہمیں اس سے غافل نہیں ہوتا. ولا تخمد، اور نہ وہ بجھتا ہے. ولا تتبلد، اور نہ وہ بوسیدہ ہوتا ہے. بالرکود، اسٹیگنٹ ہو کر، یعنی دل جو ہے ہر وقت پھر جاگتا رہتا ہے.
اور آپ کو معلوم ہے اس کا اعلیٰ ترین درجہ نبوت میں ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو بھی رہے ہوتے تھے تو ان کا دل جاگتا تھا. والغفلۃ والنسیان، اور غفلت اور نسیان میں، یعنی غفلت اور نسیان کے ساتھ وہ بجھتا نہیں یا اسٹیگنٹ نہیں ہوتا. فما کل نعمت ذکر للمنعم، ہر نعمت کے ساتھ منعم کا ایک ذکر ہوتا ہے. وثناء علیہ، اور اس کی تعریف ہوتی ہے، یعنی ہر نعمت پر اس کا شکر ادا ہوتا ہے، اس کو یاد کیا جا رہا ہوتا ہے، اسی کی طرف دھیان لگا ہوا ہوتا ہے. والذی خلق الازواج کلھا، وہ اللہ ہی ہے جس نے جوڑے بنائے سارے کے سارے. وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اور اس نے بنائے تمہارے لیے کشتیوں میں سے اور مویشیوں میں سے جن پر تم سواری کرتے ہو. لتستووا علی ظہورہ، تاکہ تم ٹک کے بیٹھ جاؤ ان کی پیٹھوں پر. ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو. اذا استویتم علیہ، جب تم اس پر ٹک کے بیٹھ جاؤ، برابر ہو جاؤ. وتقولوا، اور تم کہو، سبحان الذی سخر لنا ھذا، پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے اس کو مسخر کیا. وما كنا له مقرنین، اور ہم اس کو قابو میں لانے والے نہ تھے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. تو ایمان کے ذریعے انسان کو ایسا شعور نصیب ہوتا ہے کہ جس میں اس کا دل ہمیشہ جاگتی حالت میں ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگرانی کا اس کو یقین ہوتا ہے. وہ کسی وقت بھی دھیما نہیں پڑتا، کسی وقت بھی اسٹیگنٹ نہیں ہوتا، کسی وقت بھی اس پر غفلت اور نسیان نہیں آتا، اور وہ ہر نعمت میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے. یعنی چاہے سو رہا ہو، چاہے جاگ رہا ہو، چاہے واش روم میں ہی جا رہا ہو یا وہاں سے نکل کے آ رہا ہو، چاہے وہ کپڑے پہن رہا ہو، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ ہو، یعنی جہاں پر بھی ہو، چھوٹی نعمت ہو یا بڑی نعمت ہو، اس کا دل اپنے رب ہی کی طرف لگا رہتا ہے، اسی کو یاد کرتا رہتا ہے. اور خاص طور پر یہ نعمتیں کہ جو سواری کی نعمتیں ہیں اس وقت بھی، اور باقی جو طرح طرح کے ذرائع کمیونیکیشن کے اللہ تعالیٰ نے بنائے، ان کو بھی استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے رب کو یاد کرنا نہیں بھولتا، اور اسی کی تعریف کرتا ہے، اسی کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور وہ اس بات کا اقرار کرتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس وہ طاقت نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد یہاں پہ یہ جو بات ہوئی نا کہ منعم کو یاد کرنا اور اس کا شکر ادا کرنا، یہی انسان کے بس میں ہے صرف، اور شکر ادا کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اور عطا فرماتے چلے جاتے ہیں. تو شکر اٹ سیلف ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے دل کو سکون عطا کرتی ہے، اور ہر ڈپریشن، ہر پریشانی، ہر مصیبت سے اس کو نجات عطا ہوتی ہے جب یہ سکون اس کے دل میں آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اتنی خوبصورت بات ہے کہ شکر گزاری جب ہم بار بار کرتے ہیں، یعنی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بار بار بیان کرتے ہیں، تو وہ اس کے بدلے میں ہمیں اور اجر فرماتا چلے جاتے ہیں. یعنی انسانوں کا ہم کتنا شکر ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ
ہمیں اور مزید کیا دے سکتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر کوئی مجھے ایک گفٹ دے تو میں اس کا ایک ہی بار شکر ادا کروں گی. اگر میں اس کا زیادہ شکر ادا کروں گی تو وہ مجھے زیادہ گفٹ تو نہیں دے گا, وہ تو مجھے ایک ہی دفعہ دے گا بس. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے ہمیں وہ ساری چیزیں ملتی جاتی ہیں جو ٹینجیبل بھی ہوتی ہیں, اور بہت ساری نان ٹینجیبل چیزیں بھی ہمیں مل رہی ہوتی ہیں جن کا شاید ہم نہ احساس کر سکتے ہو نہ ہم پہ ادراک ہوتا ان کا. اور نعمتوں کی بقا اس سے ہے نا, مزید ملنا بھی ہے اور نعمتوں کو باقی رکھنا بھی. یعنی مثلاً ہمارے اعضاء سلامت ہیں, اگر ہم ان پر ہی شکر ادا کر رہے ہیں, ہر وقت کمپلینٹ نہیں کر رہے یہ ہو گیا مجھے وہ ہو گیا. یعنی اگر سارے اعضاء 360 جوڑ ٹھیک ہے, اگر ایک کو تکلیف ہے نا تو ہم باقی جو ہے 359 کا شکر ادا کرنا بھول جاتے ہیں اور ایک کا ذکر ضرور کرتے ہیں. یہ ہماری کامن پریکٹس رہی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے باقی اعضاء سلامت رہے تو ساتھ ہی یہ بھی ذکر کر دیں کہ شکر اللہ کا کہ باقی سب ٹھیک ہے. تو اسی طرح کسی بھی قسم کی نعمت, یعنی کیٹیگریز ہی ان کی بنا لیں, بے شمار ہیں, پھر ان کی تفصیلات اور ان کے جزیات اور ان نعمتوں پر پھر ہمارا رویہ کیا ہے, ان کو صحیح طریقے سے استعمال کہاں کرتے. کیونکہ شکر میں یہ بھی ہے کہ منعم کی مرضی کے مطابق استعمال کرو, یعنی جہاں وہ پسند کرتا وہاں لگاؤ, اور جب ہم وہاں لگاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ اور زیادہ طاقت دیتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ نیکی نیکی کو کھینچ لاتی ہے. آپ ایک نیکی کرتے ہیں اور خوشی سے کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے, ایک اگلی نیکی انتظار میں ہوتی ہے, اس کا دروازہ کھل جاتا ہے, اس کے بعد ایک اور سیڑھی چڑھ جاتی ہے, اس کے بعد ایک اور چڑھ جاتے ہیں, اور اس طرح کرتے کرتے ساری زندگی پروگرس کرتے کرتے اپنے رب سے جا ملتے ہیں. اور کتنے خوش قسمت ہیں ایسے لوگ کہ جب وہ اپنے رب سے ملیں تو رب ان سے راضی ہو جائے اور وہ رب سے راضی ہو جائے کہ وہ دنیا میں کچھ کر کے آئے ہیں. اور جب انسان ناشکرا ہوتا ہے تو پھر سوائے اس کی پریشانیوں کے اور سوائے نیچے ہی جانے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا. Ustaza, I was contemplating over these few sentences. They are so beautiful that when a heart has iman, it is so grateful. It is so thankful to Allah subhanahu wa ta'ala. And I was reminded when Iblis told Allah subhanahu wa ta'ala that very few of your servants will be grateful. And then through that, Umar radiallahu anhu made that dua, Ya Allah, make me among the few. Reading these statements, I immediately made that dua, Ya Allah, make me among the few. آمین. وَهَذَا الْكَوْنُ مَمْلُوءٌ بِالنِّعَمِ, اور یہ کائنات بھری ہوئی ہے نعمتوں سے. الَّتِي لَا يُحْصِيهِ أَحَدٌ إِلَّا اللَّهُ, جن نعمتوں کو کوئی گن بھی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. اتنی زیادہ نعمتیں ہیں یہاں پر, چاروں طرف ہماری نعمتیں پھیلی ہوئی ہیں. وَكُلُّهَا مُسَخَّرَةٌ لِلْعِبَادِ, اور وہ ساری کی ساری بندوں کے لیے مسخر ہیں. فَيَنبَغِي لَهُمْ, تو ان کے لیے لازم ہے ان یملؤوا جمیع اوقاتہم بذکر المنعم, کہ وہ بھر لیں اپنے سارے اوقات کو منعم کے ذکر کے ساتھ. وحمدہ وشکرہ علی نعمہ, اور اس کی حمد اور اس کے شکر کے ساتھ اس کی نعمتوں پر. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کرو ذکر کثیر. وسبحوہ بکرۃ واصیلا, اور اس کی تسبیح بیان کرو صبح اور شام. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ, وہی ہے جو رحمت برساتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں. لیخرجکم من الظلمات الی النور, تاکہ نکالے تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. وکان بالمؤمنین رحیما, اور وہ مومنوں پر بڑا ہی مہربان ہے. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. چونکہ ہم نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم ہر وقت اللہ کو یاد کریں, ذکرن کثیرا کریں, اور خاص طور پر تسبیح. اور اس کی خاص رحمت کا پھر ذکر ہے کہ وہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے اور مسلسل رحمتیں برسا رہا ہے. اور مومنوں پر تو وہ خاص مہربان ہے. سبحان اللہ, اگر صرف اتنی بات بھی ہمیں یاد رہے نا تو سارے شکوے دور ہو جائیں. وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, تو پھر ساری ہماری توجہ کس چیز کی طرف چل پڑے کہ ہم ایمان کو درست کر لیں, اپنے ایمان کو بڑھا لیں. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا
وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. فمن لم تستقر حقیقت الایمان فی قلبہ، تو جس کے دل میں ایمان کی حقیقت نے قرار نہیں پکڑا، ولم تشربها روحہ، اور نہیں پیا اس کو اس کی روح نے، فإن کرم اللہ اقتضى ان یجزیہم علی کل عمل صالح صدر منہم لا ينقص منہ شیئا. فإن کرم اللہ، تو بے شک اللہ کے کرم کا تقاضا ہے کہ انہیں جزا دے ہر نیک کام پر جو ان سے صادر ہوا، اور اس میں سے کچھ بھی کمی نہ کریں. فہذا الاسلام الظاہر، تو یہ ظاہری اسلام، الذی لم یخالط القلب، جو دل کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوا، فیستحیل ایمانا حقیقیا، تو اس کے لیے مشکل ہے حقیقی ایمان لانا. ھذا الایمان یکفی، یہ ایمان کافی ہے، لتحسب لهم اعمالهم الصالحہ، تاکہ ان کے نیک اعمال کی جزا ان کو دی جائے. فلا تضیع کما تضیع اعمال الکفار، تو نہ ضائع ہوں جس طرح ضائع ہوتے ہیں کفار کے اعمال، التی لم تبنى علی اساس، جو کسی بنیاد کے بغیر ہوتے ہیں یا جو نہیں تعمیر ہوتے کسی بنیاد پر. ولا ينقص من اجرها شیء، اور نہ کمی ہو ان کے اجر میں سے کچھ بھی، ما بقوا علی الطاعۃ والاستسلام، جب تک وہ باقی رہیں اطاعت اور اسلام پر. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قالت الاعراب آمنا، بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، کہہ دیجئے تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، لیکن تم کہو کہ ہم مسلمان ہوئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، حالانکہ نہیں داخل ہوا ایمان تمہارے دلوں میں. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال یعنی ان کی جزا میں کوئی کمی نہیں کرے گا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر کسی کے اندر پوری طرح ایمان راسخ نہیں بھی ہوا، اس نے صرف اطاعت ہی کر لی، اسلام ہی قبول کر لیا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ان کے نیک اعمال کے بدلے کو کم نہیں کرے گا. یہ بڑا قابل غور نقطہ ہے اور سمجھنے کا ہے. یاد رکھیے، ہر مسلمان کا ایمان ابو بکر اور عمر جیسا نہیں ہو سکتا. اسی طرح ایک عالم کا ایمان، ایک مجاہد کا ایمان، ایک نیکی کے اعلیٰ درجے پر شخص کا ایمان، اور ایک عام شخص جو روٹین کی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کو بڑا فرق ہے. ایک شخص بس لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمان ہو گیا ہے اور نمازیں 5 پڑھ لیتا ہے، کچھ اور اسی طرح کے واجبی اچھے کام کر لیتا ہے، لیکن ہر وقت اللہ کو یاد نہیں کرتا. ویسے بے شمار لوگ ہیں کہ جو بہت باتیں کرتے ہیں، ادھر وقت ضائع کر ادھر کر، لیکن اپنے فرائض پورے کرتے ہیں اور کسی کا حق نہیں مارتے، کوئی حرام کام نہیں کرتے، ایک ایوریج مسلمان کی حیثیت سے زندگی بسر کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے بھی نیک اعمال پر ان کو اجر دے گا، کیونکہ وہ غفور الرحیم. وہ ان سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ وہ بہت اعلیٰ درجے کا ایمان لے کر آئیں. لیکن اگر کوئی شخص اس میں ترقی کرتا ہے، اضافہ کرتا ہے، تو اس کے مطابق اس کے درجات ہیں. اسی لیے لوگوں کے قیامت کے دن 3 گروہ ہوں گے، اصحاب المیمنہ، اصحاب المشأمہ اور السابقون السابقون. کہ ایمان زیادہ جس کا ہو جاتا ہے اس کا اللہ سے تعلق بڑھ جاتا ہے، وہ دنیا میں بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ سب کی نسبت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس کے قرب کی لذت نصیب ہوتی ہے، تو وہ آخرت میں بھی اس کو مقربین میں شامل کیا جائے گا. اب یہ ہمارا اپنا فیصلہ ہے کہ ہم کس طرح کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. ایک ایوریج انسان کی طرح بس اس پہ مطمئن ہو جائے ہم میں کیا کمی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم صدقہ خیرات نہیں کرتے، ہم یہ بھی کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو ایک ایمان کی لذت ہوتی ہے وہ ان کو نصیب نہیں ہوتی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو ایمان کی حلاوت نصیب ہو جاتی ہے، اور وہی لوگ ہیں کہ پھر وہ جو نیکیوں میں سابقون الاولون ہوتے ہیں، یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا،
اور وہ ہر حال میں، اچھے برے ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، شکر گزار ہوتے ہیں، تکلیف پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں، شکوہ نہیں کرتے، بندوں کے شکوے نہیں کرتے، اللہ سے انہیں کوئی شکایت نہیں ہوتی، وہ اپنے حال پر راضی ہوتے. تو یہ دو مختلف طرح کی زندگیاں ہیں. ایک وہ ہے جو ظاہری اسلام گزار رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو ظاہری اور باطنی اندر کی لذت پا رہا ہے، اندر کی حلاوت پا رہا ہے. تو اندر کی حلاوت اور اندر کی لذت جو ہے وہ ہم میں سے ہر شخص خود دیکھ سکتا ہے کہ اس کو کتنی محسوس ہوتی ہے، اور اگر کم ہو رہی ہے تو اس کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے. اور جتنا جتنا انسان اللہ کی خاطر اخلاص کے ساتھ نیک کام کرتا ہے، یہ لذت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے. ایک وہ نیکی ہوتی ہے جو صرف اپنی ذات کی حد تک کرنی ہوتی، اور ایک وہ ہوتی ہے جس کی خیر بندوں تک لے جانی ہوتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو، چاہے کسی کی مدد کر کے مال سے، چاہے علم سے، یا تکلیف اٹھا کے کسی کے کام آ کر. کیونکہ جب انسان کسی کے بھی کوئی کام آتا ہے نا، چاہے وہ اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، راہ دکھاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو اس میں تکلیف تو ہے نا، مشقت تو ہے. تو جب وہ یہ بے لوث ہو کے مشقت کرتا ہے تو یہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی، کیونکہ وہ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. اور جو شخص اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کے دل میں ایک خاص قسم کی خوشی پیدا کر دیتا ہے جس کا کوئی مول نہیں. دنیا میں وہ ہیرے ملتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہیں سے آپ جا کے ان کو خرید نہیں سکتے. لیکن اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ انسان مشقت بھی کرے اور اللہ کے لیے کرے، کسی پر احسان نہ رکھے. اور ان نیکیوں کے موقع ملنے پر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس پر بھی روتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھ سے یہ کام کروا لیا، میری تو اتنی ہمت طاقت ہی نہیں، میں تو بہت ہی نااہل ہوں، پھر بھی تو نے مجھے چنا اس کام کے لیے. تو اس پر بھی جب وہ شکر ادا کرتا ہے تو اس کا ایمان اور بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے تو اور شکر گزار ہوتا ہے، اور شکر ادا کرتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے، اور اس طرح وہ ایک ایک قدم اوپر چڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر آخری درجوں تک پہنچ جاتا ہے. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. کیا فرق سمجھ میں آیا اسلام اور ایمان کا؟ اور یہ جو ہر وقت ایک کنفیوژن رہتی ہے نا کہ اچھا یہ جو اتنی سارے کام کرنے والے ہیں تو سب لوگ تو نہیں کر رہے، تو کیا یہ جہنم میں جائیں گے؟ نہیں، وہ جہنم میں نہیں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ غفور رحیم ان کو جنت میں لے جائے گا. لیکن پھر ہمیشہ اعلیٰ درجوں کی تمنا کرنی چاہیے. دنیا میں اگر ہر چیز کے اعلیٰ درجے کی ہم تمنا اور شوق رکھتے ہیں کہ اوپر جائیں، مڈل کلاس میں نہیں رہنا چاہتے، اس سے اسٹرگل کر کے اوپر کی کلاس میں جانا چاہتے ہیں، تو اللہ کے ہاں بھی پھر صرف مسلم نہیں بلکہ مومن بھی بنے. Ustad was saying, subhanAllah, Iman will motivate you to move on, and it makes you think also. Yes. Because when you think, for example, you're going through something, you think, okay, if it was worse than this, so there you thank Allah subhanahu wa ta'ala. And also I'm thinking, subhanAllah, it's a gift that Allah has given us, the Iman. So we have to show grateful to Allah subhanahu wa ta'ala by thanking Him also all the time, subhanAllah. ایمان جو ہے نا استاذہ، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ وہ صرف دل کی کیفیت کا نام نہیں ہے، وہ عمل کا بھی نام ہے. جس طرح نماز کو بھی جو ہے وہ ایمان کہا گیا ہے قرآن میں. تو ہوتا یہی ہے نا کہ کبھی ہمارا انٹرنل لیول جو ہے ایمان کا وہ اتنا ہائی نہیں ہوتا، لیکن عمل میں ہم توان نہیں کر رہے ہوتے بلکہ کرہن کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے اس لیے ہم کر لیتے ہیں. جیسے نماز کا کبھی دل نہیں چاہ رہا لیکن پتہ ہے اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کرنا ہے اور خود کر گزرتے ہیں. تو وہ ڈرائیو جو ہے، جو انٹرنل ڈرائیو ہونا کہ اندر بھی ایمان کی وہ لا جو ہے وہ بڑی مضبوط ہو اور باہر بھی پھر عمل اس طرح ہو، تو وہ جو وہ اسٹیج ہے جو آپ کہہ رہے ہیں حلاوت ہے ایمان کی. ورنہ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ اپ ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا یہی اس آیت میں جیسے آپ نے بتایا کہ کتنا کرم ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو کرہن بھی کوئی کام کرنے پر مجبور کر دیں گے کہ ایمان کی تھوڑی سی کمی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اعمال میں سے کمی نہیں کرے گا. لا یلدکم من اعمالکم شیئا. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اصل بات ہے اطاعت کی.
طوعا یا کرہن. ذالک ان اللہ جواد کریم، یہ اس لیے کہ اللہ بڑا ہی سخی کرم کرنے والا ہے. غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. یقبل من العبد اول خطوۃ، بندے سے پہلا قدم قبول کر لیتا ہے. ویرضی منہ الطاعۃ والتسلیم، اور اس سے اطاعت اور تسلیم پر راضی ہو جاتا ہے. الی ان یستشعر قلبہ الایمان والطمأنینہ، یہاں تک کہ اس کا دل محسوس کرنے لگتا ہے ایمان کو اور اطمینان کو. یعنی وہی پسند ہے یا نہیں، کرتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل وہ حلاوت محسوس کرنے لگ جاتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے. ان حقیقت الایمان ہی تصدیق القلب باللہ ورسولہ، ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ دل سے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی جائے. التصدیق الذی لا یرد علیہ شک ولا ارتیاب، ایسی تصدیق کہ جس پر وارد نہیں ہوتا شک اور نہ ریب. التصدیق المطمئن الثابت المستیقن، وہ تصدیق جو اطمینان والی ہو، جمی ہوئی ہو، یقین والی ہو. الذی لا یتزعزع، وہ جو ہلتی نہیں، وہ جس میں کوئی کمزوری نہیں آتی. والذی ینبثق منہ الجہاد بالمال والنفس فی سبیل اللہ، اور وہ جس سے جہاد مال اور نفس جنم لیتا ہے، پھوٹ نکلتا ہے. یعنی ایسا ایمان اندر آتا ہے کہ پھر انسان اپنی جان اور مال دونوں ہی اللہ کی خاطر لگانے پہ تیار ہو جاتا ہے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون. بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر وہ شک میں نہیں پڑے، اور انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اللہ کے راستے میں. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ دراصل سچے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں کہ جو اپنے ایمان کی پھر عمل سے تصدیق کرتے ہیں. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. یعنی ایسے لوگ سیلف موٹیویٹڈ ہیں، یعنی ان کو باہر سے کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی اچھے کام کرنے کے لیے، بلکہ وہ خود انیشیٹو لے رہے ہوتے ہیں. وہ اندر سے ان کی بات نکلتی ہے کہ مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، مجھے یہ بھی کرنا چاہیے، یہاں بھی مجھے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، یہاں بھی، چاہے ان کا ٹائم ہو، چاہے ان کا وقت ہو، ان کی انرجیز ہو، ان کے ٹیلنٹس ہو، مال ہو، صلاحیتیں ہوں، سب کا سب وہ پھر خیر کے کاموں میں لگاتے رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو کچھ میں آج لگا دوں گا کل مجھے اس کا ریٹرن ملنے والا ہے. اور لوگوں کے انٹریکشن میں آپ دیکھیں دونوں طرح کے لوگ آپ کو ملیں گے. ایک وہ جو باتیں ضرور کریں گے لیکن کر کے کچھ نہیں دکھائیں گے، اور دوسرے وہ کہ جن کو آپ کم بھی کچھ کہیں تو وہ خود ہی موقع اور ڈھونڈ لیں گے، اچھا اور نیکی کا کیا کام اور کیا کریں، یعنی وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے دکھائی دیں گے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. I was thinking کہ to be able to recognize and be happy for the good deed is also a big blessing. کبھی ہوتا ہے کہ good deed کر کے آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، ایک وہ بھی کتنی بڑی blessing ہے. good deeds آ رہے ہوتے ہیں and we keep on doing it ایسی، لیکن اس کا فیلنگ نہیں آتی. لیکن کبھی کبھی good deeds کر کے وہ ایک دل سے شکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ you gave me this opportunity. ایک خود انسان بات کر رہا ہوتا ہے اپنے آپ سے، وہ کتنی اچھی فیلنگ ہوتی ہے نا. اور پھر اس کے بعد جو سکون ملتا ہے دل کا، آئی تھنک وہ کانسٹنٹلی کرتے رہنے سے وہ فیلنگ نہیں آتی. ایک ہوتا ہے انسان کو کچھ لے کے خوشی کا ملنا، اور ایک ہوتا ہے کچھ دے کے خوشی کا ملنا. لے کے جو خوشی ملتی ہے وہ نچلے درجے کی ہوتی ہے، اور دے کے جو خوشی ملتی ہے وہ اوپر والے درجے کی ہوتی ہے. اور اگر اس میں اخلاص شامل ہو جائے تو اس سے بھی اوپر آ جاتا ہے. اور پھر اگر کسی موقع کی مناسبت سے جہاں کوئی شخص یا کوئی کاز یا کوئی پروجیکٹ ڈیسپریٹلی آپ کی مدد کا محتاج تھا اور آپ نے آگے بڑھ کے اس کو پش دی اور وہ آگے بڑھ گیا، تو اس وقت جو خوشی ہوتی ہے وہ ناقابل بیان ہوتی ہے.
آپ دیکھیے کہ جنگ بدر کے جانے والوں میں کیوں اتنا بڑا درجہ تھا، ہر جگہ ان کا ذکر ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جھانک کے ان کے بارے میں فرمایا یہ جو بھی کرے میں نے ان کو معاف کر دیا. اتنا بڑا انعام ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ مشکل ترین وقت میں وہ آگے بڑھے تھے. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنا پیٹ کاٹ کے، اپنی ضروریات کم کر کے کسی خیر کے کام میں لگانا ہوتا ہے، اپنی زندگی قربان کر کے دوسروں کو کچھ بنانا ہوتا ہے. آپ دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک بڑی بیلنسڈ سی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، جو بھی انسان کی ضروریات ہیں وہ ساری ان کے شخصیت کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان کا اسپرچل ایسپیکٹ، ان کا فزیکل، ان کا جو مالی معاملات، ان کے باقی کھانا پینا، نیند، ایکسرسائز، ہر چیز چل رہی ہوتی ہے، اور اس سے باہر نہیں وہ نکلتے، اس سے آگے وہ قربانی نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ غور کریں، پوری تاریخ کا مطالعہ کر ڈالیں، ایسے لوگ بڑے لوگ نہیں بنتے، ایسے لوگ کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے. بڑے کام وہی کرتے ہیں جو قربانیاں کرتے، کسی نہ کسی ایک چیز کی ان کو قربانی کرنی پڑتی ہے. کہیں مال کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں جان کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں صحت کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے، کہیں لگژریز کی قربانی ہو رہی ہوتی ہے. یعنی یہ نظام ہی ایسا ہے کہ اللہ نے کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے اندر قربانی رکھی ہے. اگر آپ غور کریں تو جو شخص قربانی کیے بغیر صرف لینا جانتا، دینا نہیں جانتا، اور جو شخص اپنے آرام کو چھوڑ کے دوسرے کو آرام دینا نہیں جانتا، اپنی ضروریات کو قربان کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا نہیں جانتا، وہ ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا، وہ بڑے درجوں پہ نہیں پہنچ سکتا. اور اس میں ہر ایک کا امتحان الگ الگ ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر کوئی بھی جو ان کی زندگی میں اللہ کی خاطر کام کرنے کا جو بھی کوئی مشن ہے، مثلا آپ طالب علم ہی ہیں، اب ظاہر ہے کہ جب آپ گھر سے روز نہیں نکلتے تھے تو آپ کی زندگی ایک آرام دہ زندگی تھی بنسبت آپ کے، لیکن جب آپ نے اپنے کاموں کو سمیٹا، اور وہ کام جو آپ 2 گھنٹے میں آرام سے کرتے تھے وہ 1 گھنٹے کے اندر سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ سارا آپ کے اوپر ہی اثر آتا ہے نا. یا آپ کی نیند قربان ہوتی ہے، یا آپ کا آرام اور آپ کی صحت، یہ چیزیں سب کے اوپر فرق آتا ہے. پھر ایک وقت کی پابندی کرنی ہوتی ہے، ایک ڈسپلن کی پابندی کرنی ہوتی، وقت پر امتحان دینے ہوتے، وقت پر ٹیسٹ دینے ہوتے. تو یہ ساری چیز وہ تو نہیں کر سکتے جو یہ قربان نہ کر سکے، لیکن جو آپ قربانی دے رہے ہیں اس کے بدلے میں جو آپ کو ملتا ہے، جو آپ کا ایمان بڑھتا ہے، یا جو آپ کو سکون ملتا ہے، وہ پرائس لیس ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. وہ گھر میں ریلیکس ہو کے چائے کا ایک کپ بنا کے آرام سے ٹیک لگا کے کوئی ٹی وی دیکھنے میں اندر وہ نہیں ہے سکون، جو ایک کلاس میں الرٹ بیٹھ کے غور سے کوئی علم کی بات حاصل کرنے میں، اور ایک مشقت کا سفر کر کے ہر چیز چھوڑ کر آنے میں ہے. تو یہ قدرتی سی بات ہے. تو ہم اپنے آپ کو خود ریٹ کریں کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، ہم قربانی کے کس درجے پر ہیں، ہمیں دوسروں کے لیے کتنی تڑپ ہے، کتنا دکھ ہے، کتنی پریشانی ہے کہ یہ سارے لوگ جن کے پاس ایمان ہی نہیں، جن کو اللہ کی پہچان ہی نہیں، اور خود ہماری اپنی نسلیں جو ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں، ان کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. یہ سب کچھ آگے کیوں نہیں بڑھتا، خصوصاً دین کا کام آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ کیونکہ ہم اپنی ذات کے خول سے باہر نہیں نکلتے، ہم قربانی کی سطح پر جینا نہیں جانتے. ان القلب متی تذوق حلاوت ھذا الایمان، بے شک دل جب چکھ لیتا ہے اس ایمان کی حلاوت کو، واطمأن الیہ، اور اس پر مطمئن ہو جاتا ہے، وثبت علیہ، اور اس پر جم جاتا ہے، لا بد ان يندفع، تو لازم طور پر وہ دور کرتا ہے، لتحقیق حقیقتہ فی خارج القلب، اس حقیقت کو سچ کرنا دل کے باہر بھی. یعنی ایسا ایمان پھر دل کے اندر ہی نہیں رہ جاتا، وہ لازمی طور پر پھٹ کے باہر نکلتا ہے اور اس کے اثرات باہر چلے جاتے ہیں. یعنی جس کے اندر سچا ایمان ہے وہ صرف اس کے دل میں نہیں رہے گا، وہاں سے باہر نکلے گا اور حق کرے گا، اس کی سچائی کو ثابت کرے گا اپنے عمل کے ذریعے. فی واقع الحیات، حقیقی زندگی میں، یعنی حیات کی واقعات میں، فی دنیا الناس، لوگوں کی دنیا میں، یعنی وہ پھر لازمی لوگوں کی زندگی کے اندر بھی ایک ویلیو ایڈ کرے گا، اس کی پھر روزانہ کی زندگی ایک روٹین کی زندگی نہیں بن کے رہ جائے گی. یرید ان یوحد بین ما یستشعرہ فی باطنہ من حقیقت الایمان وما یحیط بہ فی ظاہرہ من مجریات الامور وواقع الحیات. وہ چاہتا ہے پھر کہ وہ ہمانگی پیدا کرے، یوحد یعنی توحید پیدا کرے، ایک جیسا کر لے اندر باہر کو،
ما یستشعرہ جس کو وہ محسوس کرتا ہے، فی باطنہ اپنے اندر، من حقیقت الایمان ایمان کی حقیقت میں سے، وما یحیط بہ فی ظاہرہ اور جو اس کو گھیرے ہوئے اس کے ظاہر سے، من مجریات الامور جو چلتے کام ہیں یا زندگی کے جو حقائق ہیں یا واقعات ہیں ان کے اندر بھی، یعنی اس کے اندر کی جو کیفیات ہیں وہ اس کی زندگی کے جو باہر کے حالات ہیں ان پر اثر انداز ہونے لگتی ہیں، سمپل ورڈز میں. اور ہر انسان جو کچھ ایک دن میں کرتا ہے اور جس انداز سے اور جس جذبے سے اور جس ایمان سے، وہ دراصل اندر ہی کی کیفیت ہوتی ہے جو باہر آتی. اگر ہمارے اندر کی کیفیت اچھی ہوتی ہے تو ہم خوشی خوشی قرآن بھی پڑھتے ہیں، اس کو انجوائے بھی کرتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہوئے بھی انجوائے کرتے ہیں. ہر چیز کا ایک انداز ہی بدل جاتا ہے. آپ کی تلاوت میں خود بخود خوبصورتی آنے لگتی. کبھی آپ اکیلے بیٹھ کے جب پڑھتے ہیں تو ایک تو ہے کہ واجبی پڑھنا، بس یہ کہ اتنا پڑھنا ہے پڑھ لیں، اور ایک ہوتا ہے کہ آپ اس میں کھو جاتے ہیں. وہ کھونے کی کیفیت باہر سے نہیں کہیں سے آتی، وہ آپ کے اندر سے باہر آتی ہے. اسی طرح گھر کا ہی کوئی کام ہے، ایک یہ کہ آپ مجبوری کے مارے کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک یہ کہ پھر آپ اس کو احسان کے درجے میں کر رہے ہوتے ہیں. آپ تھک کے چور ہوتے ہیں لیکن پھر بھی خوش ہو کے کھانا آفر کرتے ہیں بچوں کو، نہ کہ موڈ آف کر کے. یعنی کوئی بھی کام جب آپ کا ہوتا ہے کہ اس کے اندر احسان اور خوبصورتی اسی وقت آتی ہے جب آپ کے دل کے اندر خوبصورتی ہوتی ہے، دل میں ایمان مزین ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے. جب دل خوش ہوتا ہے تو انسان خوش نظر بھی آتا ہے اور ہر ایک کو بھی آس پاس خوش رکھتا ہے. ولا یطیق الصبر علی التفریق بین الصورۃ الایمانیۃ التی فی حسہ والصورۃ الواقعیۃ من حولہ، اور وہ صبر کی طاقت نہیں رکھتا کہ فرق کر دے ایمانی صورت کو جس کو وہ محسوس کرتا ہے اور حالات کو جو اس کے آس پاس ہیں. لأن هذه المفارقۃ تؤذیہ وتصدمہ فی کل لحظہ، کیونکہ یہ فرق جو ہے اندر اور باہر کا، یہ اس کو ہر لمحہ بے چین رکھتا ہے، اس کو غمگین رکھتا ہے، صدمے سے دوچار کرتا ہے. ومن هنا هذا الانطلاق الى الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس هو انطلاق ذاتی من نفس المؤمن، اور یہاں سے روانہ ہونا یا چلنا جہاد فی سبیل اللہ کی طرف مال اور جان سے، وہ دراصل مومن کے نفس کے اندر ایک ذاتی موٹیویشن ہوتی ہے، انطلاق ذاتی ہوتا ہے، سیلف ڈرائیو جس کو کہتے ہیں. انطلاق ہوتا ہے چلنا. یرید ان یحقق به الصورۃ الودیعہ التی فی قلبہ لیراها ممثلۃ فی واقع الحیاۃ، وہ چاہتا ہے کہ وہ حق کر دے اس چمکدار تصویر کو جو اس کے دل میں ہے، کہ اس کو عملی شکل میں اپنی حقیقی زندگی میں دیکھے. لتکون کما یریدہ اللہ ورسولہ، تاکہ وہ ایسی ہو جائے جس کو اللہ اور اس کا رسول جیسی کہ چاہتا ہے. ان الخصومۃ بین المؤمن وبین الحیات الجاہلیۃ من حولہ، بے شک جھگڑا، خصومہ جھگڑا، ایک کانفلکٹ، بین المومن مومن کے درمیان، و بین الحیات الجاہلیتی اور جاہلی زندگی کے درمیان، من حولہ جو اس کے آس پاس ہوتی ہے. وہ کون سی بتا سکتے؟ جاہلی زندگی جو اس کے ماحول میں ہوتی ہے. مثال سے بتائیے. یعنی آپ جیسے قرآن میں ایک چیز پڑھتے ہیں، وہ آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ اس کو ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ وہ مجھے کئی لوگوں میں نظر آئے. یہ ہوتا ہے نا، یہ ایک وہ نظر نہیں آتی. آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے گھر کے ماحول میں وہ چیز نظر آئے، کہ وہ نظر نہیں آتی. جو انسان اس راستے میں آگے بڑھتا ہے اس کی یہ ڈیزائر بڑھ جاتی ہے کہ جو وہ پڑھ رہا ہے اس کی امپلیمنٹیشن آس پاس بھی ہو، اس کے اپنے عمل میں بھی. یعنی باہر صرف لوگ نہیں ہیں، اس کی واقعی حیات جو ہے، یعنی جو زندگی وہ جی رہا ہے خود، یا وہ لوگ ہیں جو اس کے ماحول میں ہیں. تو وہ جب یہ کانفلکٹ دیکھتا ہے، انما ہی خصومت ذاتیت، یہ بھی ایک ذاتی کانفلکٹ ہوتا ہے، ناشئۃ من عدم استطاعتہ حیاتا مزدوجۃ بین تصورہ الایمانی و واقعہ العملی، یہ اٹھتا ہے عدم استطاعت کی وجہ سے کہ وہ زندگی جو ایمانی تصور اور عملی زندگی میں مزدوج ہو، یعنی کہ اس میں گھلا ملا ہو، یعنی ایمان اور عمل کا بلینڈ ہو. مزدوج ہوتا ہے بلینڈ. اپنے آپ پہ ذرا غور کیجیے، کبھی آپ کو اپنے اوپر تکلیف محسوس ہوئی کہ جب آپ کو کسی چیز کا پتہ ہوتا ہے اور پھر آپ سے وہ ہو نہیں رہی ہوتی؟ یعنی آپ کا دل محسوس کر رہا ہوتا ہے، آپ کے اندر گلٹ ہوتا ہے، آپ کے اندر ایک چاہت ہوتی ہے کہ مجھے کرنا چاہیے، لیکن کسی نہ کسی وجہ سے کوئی
بے بسی ہوتی ہے، کبھی آپ کی صحت کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی آپ کے گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور ریزن ہوتی ہے، تو پھر انسان ایک کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے. وہ پریشان رہنے لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، جس پر میں ایمان لایا ہوں، جس کی حقیقت میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ مجھے ویسی نظر نہیں آ رہی. تو پھر کیفیت کیا ہوتی ہے انسان کی؟ اس کے اندر ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے. بہت دفعہ تو وہ جب ہم اپنے بچوں کو بہت ساری باتیں بتاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں وہی یہ سوچیں، جو ہم کرتے ہیں وہی یہ کریں، لیکن جب ان کے اندر وہ چیز نہیں دیکھتے تو تب بھی ہمارے اندر ایک سخت تکلیف شروع ہو جاتی ہے. تو یہ کیوں ہوتی ہے؟ کس کے اندر یہ تکلیف ہوتی ہے؟ جس کے اندر ایمان ہوتا ہے. تو پھر انسان یا اس طرف ہو جاتا ہے یا اس طرف ہو جاتا ہے، یا تو اپنے عمل کو بدل لیتا ہے یا پھر سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. سادہ میں ان لائنز کو کنیکٹ کر رہی تھی حی علی الفلاح میں، جو ہم نے پڑھا کہ ہم اگر صرف اپنی ہی نمازوں کو دیکھ لیں تو واقعی ہر نماز کے ساتھ ہم اتنی جد و جہد کر رہے ہوتے ہیں، مشقت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ہمیں خشوع لانا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اپنی نماز کی ظاہری اور باطنی حالت درست کرنی ہے. ہم ظاہری حالت تو کافی حد تک درست کر سکتے ہیں، لیکن باطنی حالت جو خشوع کا جو عالم ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ لیول ہم اٹینڈ کر لیں، لیکن سم ہاؤ ہم اس لیول تک نہیں جا سکتے. اب جبکہ ہم اس کی تفصیل بھی پڑھ رہے ہیں، سب کچھ جان رہے ہیں، لیکن سٹل وہ کمی ہمیں اپنے اندر نظر آتی. یہ آپ کو کب سے محسوس ہونے لگ گیا زیادہ؟ جیسے جیسے اس کی تفصیل ہم پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے جیسے ہم قرآن میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو جتنا جتنا انسان علم حاصل کرتا جاتا ہے نا، تو اس کی وہ بے چینی اتنی پھر بڑھتی رہتی ہے. اور جب جہالت ہوتی ہے نا تو غفلت ہوتی ہے، اور جب غفلت ہوتی ہے تو بندہ سکون میں ہوتا ہے. بالکل. اب میں اپنی نمازوں کو، خود اپنی پچھلی نمازوں کو اور اب کی نمازوں کو دیکھتی ہوں، اور پھر میں اپنے بچوں کی نمازوں کو دیکھتی ہوں، تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے مجھے، اور زیادہ ان کی نمازوں میں جو ہے وہ کمی نظر آ رہی ہوتی ہے. تو یہ واقعی ایک جنگ کی کیفیت ہوتی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ سے کر رہی ہوں. Ustaz, I was thinking we can think of a person who receives the hidayah and tawfiq to do good things, and then that person looks around his own family, his own friends, and they might still be in darkness, and the person will keep trying that, okay, I'm doing this good thing, okay, I'm doing this course, you come with me, let's pray salah, and everybody around him is lost, is heedless, in ghafla. It's this unrest, it's this anxiety that the person feels, no matter how hard one tries. The hidayah is from Allah, and you keep on trying. Ultimately, either if the person does not have enough desire to do good, either he will get lost or he will move away from that friend circle or that company which is not good. That causes a lot of pain and anxiety. Ustaza, all of a sudden, the ayah that we read, وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, it has just hit to me that this is the true, the feeling of Jannah. I mean, this stress that we go through, this anxiety that we go through, though we are doing good deeds, we are constantly in the process of amal al-ma'roof and nahi al-munkar, but we still are bothered by other people, or we are frustrated for those who are not doing what we want them, or even for ourselves. This kayfiyah of وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ can never be achieved in this dunya. And this is probably the sign of our iman, that we are still struggling and looking for that. وَعَدَمُ اسْتِطَاعَتِهِ كَذَلِكَ التَّنَازُلُ عَنْ تَصَوُّرِهِ الْإِيمَانِيِّ الْكَامِلِ الْجَمِيلِ الْمُسْتَقِيمِ فِي سَبِيلِ وَاقِعِهِ الْعَمَلِيِّ النَّاقِصِ الشَّائِنِ. اور اس کا نہ کر سکنا، عدم استطاعتہ، كذلك اسی طرح، التنازل نیچے اترنا ہے، ان تصور الایمانی، اس کے ایمانی تصور سے جو مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، جمیل ہے، بڑا خوبصورت ہے، المستقیم جو بالکل درست ہے، فی سبیل واقع العملی، اس راستے میں جو عملی رستہ ہے، اور وہ جو ناقص ہے اور وہ جو بھدا ہے، یعنی اس کا جو کامل ایمان کا کانسیپٹ ہے وہ اس کے کم عمل کے اندر یعنی وہ فٹ نہیں آتا، یعنی جس طرح وہ سوچتا ہے عملی زندگی میں وہ اس طرح کر نہیں پاتا. انہ لا بد للقلوب المؤمنۃ، بے شک اس کے سوا کوئی چارہ نہیں مومن دلوں کے لیے، ان تتنبہ الی مزالق الطریق، کہ وہ رستے کی پھسلنوں سے، مزالق زلقہ کا مطلب ہوتا ہے پھسلنا، رستے کی پھسلنوں سے متنبہ رہیں، واخطار الرحلہ، اور سفر کے خطروں سے، لتعظم امرہا وتستقیم، تاکہ اس کا معاملہ درست رہے، مضبوط رہے،
ولا ترتاب عندما يدلهم الافق، اور نہ شک کریں عندما يدلهم الافق ويظلم الجب وتعصف بها العواصف والرياح، یعنی جب افق دھندلا جائے اور جب فضا پہ اندھیرا چھا جائے اور جب آندھیاں چل رہی ہوں تو اس شخص کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہ آئے. جو بات یہاں سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ انسان جب سیدھے راستے پہ چلتا ہے تو راستے میں پھسلنے بھی آتی ہیں، خطرے بھی ہیں سفر میں، شیطان بھی ہے، نفس بھی ہے، طرح طرح کی آراء بھی ہیں. یعنی انسان قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑتا ہے لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں شکوک و شبہات بیچ میں کبھی لوگ ڈال دیتے ہیں، کبھی شیطان ڈال دیتا ہے وسوسے، کبھی انسان کا اپنا نفس ہی کسی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتا تو وہاں سے ہی پھسل جاتا ہے. تو ایک انسان کو، مومن دل کو ان سب سے آگاہ رہنا چاہیے کہ ان اندھیروں میں، ان شکوک و شبہات میں، ان مخالفتوں کی آندھیوں میں انسان مضبوط رہے. یعنی یہ راستہ آسان نہیں ہے اور یہ ایک حقیقت ہے. یعنی کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام پورے شوق، ذوق اور پوری موٹیویشن کے ساتھ شروع کرتا، نیکی کا کوئی بھی کام، جیسے کورس سے شروع کیا آپ نے، کسی نے کہا کہ یہ کون سا نیا دین آ گیا ہے، اب عورتیں گھر سے روز نکل پڑتی ہیں اور اپنے بچوں کو نہیں دیکھتی، اپنے میاں کو نہیں دیکھتی اور بس پڑھنے میں لگ گئی ہیں اور واپس آ کے بھی سبق ہی یاد کرتی رہتی. تو انسان سوچتا ہے کہ واقعی میں تو، میرا خیال ہے کہ کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہا، بہتر ہے میں اس کو چھوڑ ہی دوں. اور کئی لوگ پھسل بھی جاتے ہیں، چھوڑ بھی دیتے ہیں. تو اب قرآن کا پڑھنا اور نہ پڑھنا ایک جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر کبھی کوئی کہے گا کہ صرف الہدا سے ہی جا کے پڑھ سکتے ہیں، کہیں اور سے بھی تو پڑھ سکتے. کب ہم نے منع کیا کہ کہیں اور سے نہ پڑھیں؟ جہاں سے بھی آپ کو ہدایت ملتی ہے آپ ضرور حاصل کریں. لیکن اس طرح کی بہت سی مخالفتیں، بہت سے اعتراضات، بہت سے شکوک و شبہات آپ کے کام کے راستے میں آپ کو آئیں گے. اور مومن کا دل اگر جاگتا ہو تو فوراً پہچان لیتا ہے کہ یہ چور ہے، یہ مجھے میرے رستے سے ہٹانے کے لیے آیا. یہ انسان کا امتحان ہوتا رہے گا، اندر سے بھی ہوگا، باہر سے بھی ہوگا. استاذہ مجھے تو یہ پڑھ کے نا ایسا لگا تھا کہ جیسے کوئی بیلنس لے کے نہیں چلتے مومن کی زندگی کے. ایک طرف وہ مطمئن بھی بہت ہے، اس کا دل سکون کے اندر ہے، وہ خوش بھی ہے، مطمئن ہے، ہر چیز کے ساتھ خوشی خوشی ڈیل کر رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ پریشان ہے احوال سے لوگوں کے اور اس کے خود کی بھی زندگی کے جو اپس اینڈ ڈاؤنز جو بھی آخری میں بھی ہم نے پڑھے. تو اس طرح مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ جیسے ترازو لے کے نہیں چلنا، وہ ہے ایک مومن کی زندگی اتنی شعور کے ساتھ گزارنے کی کہ اگر ایکسٹریم میں چلے گئے، دکھ بڑھ گیا تو آپ کا عمل رک جائے گا. تو بہت کانشیس ہونے کی ضرورت ہے مجھے لگتا ہے. بالکل محتاط اور کانشیس ہو کے اور جاگتے رہنے کی ضرورت ہے. اس راستے میں آندھیاں بھی ہیں، پھسلنے بھی ہیں، اندھیرا بھی ہے، دھندلاہٹیں بھی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.